خواتین و حضرات، ہماری زندگی میں چند سوال بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلا سوال تو وہی ہے جو ازل سے پوچھا جا رہا ہے کہ زندگی کیا ہے؟ دکھ، درد، رنج، غم، یا پھر خوشبو، مہک، مسرت؟ دوسرا سوال جو خاص طور پر نوجوان نسل پوچھنا چاہتی ہے انہی امکانات کے حوالے سے کہ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ میں آج اس مختصر سی گفتگو میں ان دونوں سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو کچھ 3 واقعات سناؤں گا۔ یہ جو واقعات ہیں انہوں نے میری زندگی بدلی، اور انہی واقعات میں ان سوالوں کے جواب بھی مخفی ہیں۔ پہلا واقعہ ایک عورت کا ہے، دوسرا واقعہ ایک خواجہ سرا کا ہے، اور تیسرا واقعہ بھی ایک عورت کا ہے۔ آج سے 20-22 برس قبل میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور ایک خاتون اندر تشریف لاتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کچھ درد بھری آواز میں انہوں نے مجھے کہا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایک مضطرب سی کیفیت ان کے بدن سے جھلک رہی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی اور پھر کہنے لگی کہ چند روز قبل ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا، 4 بچے ہیں، مستقبل تاریک نظر آتا ہے، لیکن اس تاریکی میں بھی میرے لیے ایک امکان چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سلائی آتی ہے، اگر آپ مجھے 10,000 روپے دے دیں تو میں سلائی کی 2 مشینیں خریدوں گی اور پھر محنت کر کے بچوں کا پیٹ پالوں گی۔ 10,000 روپے۔ شرط یہ ہے کہ یہ 10,000 روپے نہ تو بھیک ہوں گے اور نہ یہ انٹرسٹ والا قرضہ ہوگا۔ بھیک میں اس لیے نہیں لینا چاہتی کہ میں اپنی عزت نفس پہ کوئی داغ نہیں لگانا چاہتی، اور سود کی آمیزش میں اس لیے نہیں چاہتی کہ یہ میرے عقیدے کے خلاف ہے۔ مجھے دونوں باتیں سن کے حیرت ہوئی۔ 10,000 روپے ان کو پیش کیے گئے، 6 ماہ کا وعدہ کر کے وہ چلی گئیں۔ ہم کہ ٹھہرے بدگماں، ہم نے کہا اب یہ واپس کب آئیں گے؟ اسی کشمکش میں چند روز کے بعد اس عورت کا چہرہ میری آنکھوں سے محو ہو گیا۔ میں نے ان کو بھلا دیا لیکن انہوں نے مجھے نہیں بلایا، اور پورے 6 ماہ کے بعد ایک بار پھر میرے دفتر کے دروازے پہ دستک ہوئی اور دروازہ کھلا تو وہی عورت میرے روبرو تھی۔ اب کہ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، دکھ اور درد کی کیفیت نہیں تھی، کوئی اضطراب نہیں تھا، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، اعتماد تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس 10,000 روپے سے جو آپ نے مجھے بہن سمجھ کے قرض حسن کے طور پر دیے، میں نے سلائی کی 2 مشینیں خریدی، محنت کی شب و روز۔ مجھے اقبال نے کہا کہ نالۂ نیم شب اور آہ سحر گاہی۔ ان مشینوں کی آمدنی سے اتنی رقم آ گئی کہ میرے بچے اسکول جانے لگے۔ پہلے وہ آدھی روٹی کھاتے تھے، اب وہ رات کو پوری روٹی کھانے لگے۔ آدھی روٹی اور پوری روٹی میں فرق ایک ماں سمجھ سکتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اسی پر اکتفا نہیں، اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے کہ میں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی بھی کر دی۔ پھر اس نے اپنے دوپٹے کا پلو کھولا اور 10,000 روپے نکال کے مجھے واپس کیے کہ یہ آپ کے 10,000 روپے، کہ اس 10,000 روپوں کو آپ اپنی جیب میں مت ڈالیے، کسی اور کو دے دیجیے، مجھے یقین ہے کہ جس کو بھی ملیں گی اس کی زندگی بدل جائے گی۔ خواتین و حضرات، وہ بارش کا پہلا قطرہ تھا، خوشبو کا پہلا جھونکا،
اور اس کے بعد جل تھل ہونے لگی۔ ہم نے سوچا اگر ہمارے پاس ایسے بہت سے 10,000 روپے ہوں تو ہم ایسے بہت سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر، ان کے عقیدے پر کوئی بوجھ لادے بغیر ان کو ایک بہتر شہری بننے کا موقع دے سکتے ہیں۔ آج وہ ایک قرضہ 51 لاکھ قرضوں میں بدل گیا، وہ 10,000 روپے 160 ارب روپوں پہ پہنچ گئے، اور اس کمرے کی خاموشی میں جو خواب دیکھا گیا، جس امکان کی طرف میری نظر گئی، وہ دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام بن گیا۔ وہ بھی انٹرپرینور بنے، ان کی زندگی میں بھی خوبصورتی آئی، اور انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ ہم ایسے ہی کسی اور کی مدد کریں گے، کسی اور کے راستے میں اگر اپرچونٹیز ریزہ ریزہ ہیں تو ہم اکٹھی کر کے اس کے دامن میں ڈالیں گے۔ ایک اور خوبصورت بات، 160 ارب کی رقم 50 لاکھ گھرانوں کو، جو تقریباً 3 کروڑ افراد بنتے ہیں، اور واپسی کی شرح آپ کو حیران کر دے گی، 99.9%۔ یعنی انٹرپرینور امانت میں خیانت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، سچا وعدہ کرتا ہے۔ میں سخت سردی کے دنوں میں ایک سڑک سے گزر رہا تھا، ایک ریڑھی پہ بہت سے کپڑے پڑے ہوئے تھے، آپ نے دیکھے ہوں گے لنڈے کے کپڑے۔ ایک شخص وہ کپڑے بیچ رہا تھا، اس کے ساتھ ایک خاتون کھڑی تھی جس کی گود میں ایک ننگ دھڑنگ بچہ تھا، صرف ایک پھٹا ہوا کپڑا اس کے گرد لپٹا ہوا تھا، اور اس کے پاؤں سردی کی شدت سے اس کے ناخن نیلے ہو رہے تھے۔ خواتین حضرات، 30 روپے کی آواز سن کے اس عورت کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، اس نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور آگے چلی گئی۔ میرے دل پہ دستک ہوئی کہ میرے گھر میں، میری الماری میں ایسے سینکڑوں کپڑے پڑے۔ میں نے آ کر اپنے دوستوں سے بات کی، ہم نے کپڑے اکٹھے کرنے شروع کیے، اور پھر کہا کہ ایک کلوتھس بینک بنائیں گے جس کے ذریعے سے جن لوگوں کے پاس ایک کپڑا بھی نہیں ہے وہ پیش کریں گے، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ آج ہم الحمدللہ 10 سال بعد 32 لاکھ جوڑے اسی پاکستان سے اکٹھے کر کے چترال کی برفیلی ہواؤں سے لے کے تھر کے ریگستانوں تک اپنے بھائیوں کو پیش کر چکے ہیں۔ تیسرا واقعہ، جب ہم نے قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام بنایا تو اچانک دوستوں نے کہا کہ اگر قرضہ بغیر سود کی ہے تو تعلیم بغیر فیس کے کیوں نہیں ہو سکتی؟ جس ماں کے پاس پیسہ ہے، زیور ہے، وہ زیور بیچ کے اپنے بچے کو پڑھاتی ہے۔ جس ماں کے پاس زیور نہیں ہے، اس کا بچہ کب پڑھے گا؟ تو یوں ہم نے کہا کہ ایک ایسا ادارہ بنائیں جس میں فیس نہ لی جائے، ایک ایسی یونیورسٹی بنے جس میں رہنا سہنا، کھانا پینا، ٹیوشن، کپڑے، سب کچھ، لیکن بھکاری نہ بنایا جائے بچوں کو، یہ احساس نہ ہو کہ ہمیں یہ سب کچھ مفت مل رہا ہے۔ ان کو کہا جائے کہ سکہ رائج الوقت یہ ہے کہ پہلے 10 لاکھ روپے جمع کرو پھر کمرہ جماعت میں جاؤ۔ ہم اس کو الٹ کرتے ہیں۔ جو لوگ انٹرپرینور ہیں، جو امکانات کی تلاش میں ہیں، وہ رسک لیتے ہیں، انوویٹ کرتے ہیں، آؤٹ آف باکس سلوشن ڈھونڈتے ہیں، لگے بندھے رستوں سے ہٹ کر چلتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ پہلے فیس دے کے کمرہ جماعت میں جانے کی بجائے پہلے کمرہ جماعت میں چلے جائیں۔ 10 سال بعد اگر کبھی یاد آئے کہ کسی نے ہمارے ساتھ مواخات کی تھی، بھائی چارہ کیا تھا، تو پھر فیس دے دیں، لازم وہ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک اخلاقی بندش ہے، ایک محبت ہے۔ ایک حلقہ میں ہوں اس کا، دوسرا حلقہ ہے تو، دور تک پھیلا ہوا ہے سلسلہ زنجیر کا۔ تو زنجیر کی اگلی کڑی بنتے ہوئے اگر وہ شخص فیس واپس کرے گا تو ایک اور بچہ پڑھ جائے گا،
اور یوں پاکستان کی پہلی فی فری یونیورسٹی کا آغاز ہوتا ہے. 4 کالجز بن گئے ہیں جس میں 1000 بچے پڑھتے ہیں 4 صوبوں سے. کوئی فیس نہیں لی جاتی، کھانا پینا کپڑے پہننے. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ لاہور آئیں، چکوال آئیں، کراچی جائیں. آپ کو وہ بچے نظر آئیں گے جو آپ ہی کی طرح اپنے مستقبل کی تلاش میں ہیں لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تیسری کہانی، میں ایک چوراہے پہ کھڑا تھا. ایک خواجہ سرا نے شیشے پہ دستک دی. میں نے منہ دوسری طرف کر لیا. یہ میرے ضمیر کے اوپر چوٹ تھی. میں ایک خواجہ سرا جو گرو تھا، استاد تھا، اس کے پاس گیا اور جہاں جو میں نے دیکھا، دکھ، درد، غم، مصیبت، آنسو، آہیں، گریہ زاری، یہ بہت معمولی لفظ ہیں. جو کیفیت وہاں تھی. پھر ہم نے کہا کہ ہم خواجہ سراؤں کو بھی اپنا دوست بنائیں گے، ساتھی بنائیں گے. خواتین و حضرات، اس دن مجھے احساس ہوا کہ غربت کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ دولت کا نہ ہونا غربت ہے، صحت کا نہ ہونا غربت ہے، ماں باپ کا نہ ہونا غربت ہے، تعلیم کا نہ ہونا غربت ہے، دوستوں اور احباب کا نہ ہونا غربت ہے، روابط کا نہ ہونا غربت ہے، ایکسس، فائنینشیل سوشل ایکسس کا نہ ہونا غربت ہے. ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جس شخص کو یہ ساری بیماریاں لاحق ہوں وہ کتنا غریب ہوگا. جن کو ایڈز بھی ہے، ڈائبٹیز بھی ہے، کارڈیک النس بھی ہے، اسکیزوفرینیا بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے، اسکن کے ڈس آرڈرز بھی ہیں، کھانا بھی نہیں ملتا. ایک خواجہ سرا سے میں نے پوچھا تمہارے پاس کتنے جوتے ہیں؟ اس نے کہا ایک ہوائی چپل ہے. جب وہ گھس گھس کے کھجور کے پتے کی طرح ہو جاتی ہے تو میں کہیں اور سے ایک اور چپل مانگ لیتا. بہت سال پہلے میں نے یہ سوال ایک دانا شخص سے پوچھا. اس نے کہا کہ کامیاب لوگ 4 کام کرتے ہیں. پہلا کام، وہ خواب دیکھتے ہیں. کہ تعبیر کا سفر خواب سے شروع ہوتا ہے. وہ اپنے لیے خواب دیکھتے ہیں، دوسروں کے لیے خواب دیکھتے ہیں. وہ ایک ویژن ڈیولپ کرتے ہیں جو پرسنلائز بھی ہوتا ہے، سوشلائز بھی ہوتا ہے. 90% لوگ خواب ہی نہیں دیکھتے، جیسے آتے ہیں ویسے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. کامیاب لوگ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ خواب دیکھتے ہیں. دوسرا کام، وہ اس خواب کے لیے خود کو وقف کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خواب وہی نہیں ہیں جو سوتے ہوئے دیکھے جائیں، خواب تو پھر وہ ہیں جو سونے نہیں دیتے. یعنی اپنے خواب کی تعبیر سے وہ عشق کرتے ہیں. اور عشق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا. ان کو امکانات خود بخود نظر آنے لگتے ہیں. کوئی شخص کہتا ہے کہ پاکستان میں 2 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، اس ملک میں رہنے کا کیا فائدہ؟ کسی پڑھے لکھے ملک میں چلتے ہیں. اور کوئی شخص کہتا ہے اوہ یہی تو اپرچونٹی ہے. ان 2 کروڑ بچوں کو علم کی روشنی میں کون لے کر آئے گا؟ ان میں کچھ خوبیاں ضرور ہوتی، ٹریٹس، کریکٹرسٹکس، اوصاف. امانت، دیانت، صداقت، تنوع، آؤٹ آف باکس، خود احتسابی، سچائی، دوستی، ایثار، قربانی. وہ صرف اپنے لیے نہیں سوچتے، وہ دوسروں کے لیے بھی سوچتے ہیں. سب سے پہلے وہ اپنے ہی خواب پورے کرتے ہیں، لیکن پھر وہ اپنی ذات کے حصار سے بلند ہو کر دوسروں کی زندگی میں خوبصورتی لانے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنا، کسی کے آنسو پوچھنا، کسی گرتے ہوئے کو تھامنا،
وہ اشفاق احمد صاحب نے کہا تھا کہ غربت مال و دولت سے محرومی کا نام نہیں ہے، غربت اکیلے رہ جانے کا نام ہے۔ وہ شخص غریب ہے جس کا کوئی دوست نہیں، جس کو ایسا کندھا نہیں ملتا جس پہ سر رکھ کے وہ دو آنسو بہا سکے۔ تو یہ لوگ وہ کندھا بنتے ہیں جس پہ کوئی سر رکھ کے تو آنسو بہا سکے۔ خواتین و حضرات، میرے نوجوان دوستوں، ساتھیوں، نوجوانوں کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ میں آج بھی آداب جوانی نہیں بھولا، میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا، لیکن بہرحال مجھے بلایا ہی اسی لیے ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی کیا ہے، کامیابی کیا ہے، کامیابی کیسے ملتی ہے، اور اپرچونٹیز کیسے آپ کے روبرو سجدریز ہوتی ہیں۔ تو دوستو، کامیابی پہلا قدم اٹھانے میں حیرت و حسرت کا مارا حیران کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں، پایاب ہیں ہم۔ پہلا قدم، امکانات کا ایک وسیع افق آپ کے روبرو ہے، دنیا آپ کے قدموں میں ڈھیر ہونے کی منتظر ہے، اور پائلو کوئلو کی وہ بات آپ کی کانوں میں باز گشت کی طرح ہمیشہ گونجتی ہوگی کہ جب آپ کسی شے سے شدت سے محبت کرتے ہیں تو ساری کائنات اس شے کے حصول کے لیے آپ کی مددگار ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، مولانا روم نے کہا تھا کہ جس شے کی تمہیں تلاش ہے وہ شاید تمہیں بھی ڈھونڈ رہی ہے۔ حاصل یہی ہوگا کہ آپ کی چاہت میں اور تلاش میں کتنی شدت ہے۔ تو آئیے خواب دیکھیں، خوابوں کے اس پار تعبیر ہے، اور پھر خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے خود کو وقف کرتے ہیں اس خوابوں کے لیے۔ عشق، پاگل پن، جنون، دیوانگی، وابستگی، اور پھر آخری چیز وہ خوبیاں پیدا کریں جو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں۔ امانت، دیانت، صداقت، محنت، ٹیم ورک، لیونگ دی کمفرٹ زون، خود احتسابی۔ کامیاب لوگ دوسروں کا احتساب نہیں کرتے، اپنا احتساب کرتے ہیں۔ لیڈرشپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اٹس a process of inspiring others to achieve common objectives۔ تو اگر آپ لیڈرز بننا چاہتے ہیں، دنیا بدلنا چاہتے ہیں، بھوک افلاس ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے اقبال نے کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ خواب دیکھیں اور خوابوں سے عشق کریں۔ بے حد شکریہ۔